किसी इंसान को नाहक कत्ल करने के सिलसिले में कुरान क्या कहता है और कत्ल में इसराफ के क्या माना है, और यतीमों के माल के सिलसिले में इस्लाम में इतनी सख्तियाँ क्यों हैं। इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह इसरा की 32 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मज़ीद कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बग़ैर किसी ताख़ीर के आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حق کے بغیر قتل نہ کرو۔ جو شخص مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، اسے قتل میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یقیناً اس ستم دیدہ کی عادلانہ مدد کی جائے۔ دوستو، اس آیت کریمہ میں کچھ اہم نکات بیان ہوئے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلا یسرف فی القتل کا مقصد یہ ہے کہ قصاص صرف قاتل تک ہی رہنا چاہیے۔ قصاص کے بعد قاتل کا چہرہ نہ مسخ کیا جائے اور نہ ہی اس کا ہاتھ پیر کاٹا جائے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں رائج تھا۔ قتل گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ جو شخص قصاص یا فساد کے بدلے کے علاوہ کسی کو قتل کرے تو گویا وہ تمام انسانوں کا قاتل ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ مومن کے قتل ناحق کی سزا ابدی دوزخ ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ ولی سے مراد امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا قصاص یعنی بدلہ لیں گے۔ تفسیر نور الثقلین۔ پروردگار عالم کی طرف سے مظلوم کی حمایت اور قتل ہونے والے کے ولی کو قصاص کا حق دینا قتل و غارت کو روکنے کا سبب ہے۔ اسی طرح یہ حق قصاص میں اسراف اور زیادتی کو بھی روکنے کا باعث ہے۔ اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے، یہاں تک کہ جو غیر مسلم مسلمانوں سے جنگ نہ کریں ان کی بھی جان و مال قابل احترام ہے۔ 2. قانون الہی تمام اقدار اور حرمتوں کا محور و مرکز ہے۔ 3. خودکشی حرام ہے۔ 4. اسلام کی نظر میں بعض جگہوں پر انسانوں کا قتل کرنا جائز ہے کہ جو حق ہے، مثلا قصاص، دفاع، مرتد ہونے، لواط، شوہردار عورت کا زنا کرنا، تو ان موارد میں قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ 5. مظلوم جہاں کہیں بھی ہو اور جو کوئی بھی ہو وہ حمایت کا حقدار ہے۔ 6. مظلوم کی حمایت کے لیے قصاص کا حق رکھا گیا ہے۔ 7. قتل ہونے والے کے وارثوں کو قصاص اور قاتل کو قتل کرنے کا حق حاصل ہے۔ 8. قصاص میں غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے اور قصاص میں عدل کے تقاضوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فلا یسرف فی القتل، مقتول کے ورثاء قاتل کے علاوہ اور کسی سے قصاص لینے کا حق نہیں رکھتے اور قانون قصاص سے سوء استفادہ نہیں کر سکتے۔ 9. قاتل کی شکل و صورت کو مسخ کرنا جائز نہیں ہے۔ قصاص کی نوعیت اور کیفیت میں اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے۔
فلا یسرف فی القتل 10 مظلوم کی مدد اور حمایت اللہ کی سنت ہے۔ سورہ اسراء کی 33ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے بعد اب آئیے 34ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ سوائے بہترین طریقے سے کہ جس میں یتیم کا فائدہ ہو، یہاں تک کہ وہ رشد اور بلوغ کی حد کو پہنچ جائیں۔ اس وقت ان کے مال کو اسے واپس لوٹا دو اور اپنے وعدے وفا کرو، کیونکہ قیامت میں عہد و پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوستو، اس آیت کریمہ میں کچھ اہم نکات بیان ہوئے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشدہ کا لفظ شدہ سے بنا ہے جس کے معنی مضبوط گرہ لگانا ہے۔ یہاں اس سے مراد یتیم کا جسم اور روح و ذہن کے اعتبار سے رشد و بلوغ ہے تاکہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکے۔ قرآن مجید نے یتیم کے حقوق کی حفاظت اور اس کے امور کی نگرانی اور دیکھ بھال پر بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ چونکہ یتیموں کے مال میں غلط استفادہ اور خرد برد کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں، لہذا تنبیہ کی زیادہ ضرورت ہے، اور اسی لیے سخت الفاظ میں ان اموال کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یتیم کے مال کو ظلم و ستم کے ساتھ ہڑپ جانا آگ کے انگارے کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے یتیموں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا اور وہ یتیم اکیلے پن کا شکار ہو گئے۔ پھر ایک دوسری آیت نازل ہوئی کہ جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ قریب ہونے سے مراد غلط طریقے سے مال کھانا ہے، ورنہ مصلح اور نیک افراد تقوی کو بہانہ بنا کر یتیموں کو تنہا نہ چھوڑ دیں۔ حدیث میں ہے کہ جس عہد و پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، دوستی اور اطاعت کے بارے میں ہے۔ بہار جلد 24 صفحہ 187۔ اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، اسلام محروموں، کمزوروں اور یتیموں کا حامی اور مددگار ہے۔ لا تقربوا مال الیتیم۔ 2، جہاں کہیں غلط طریقے سے مال کھائے جانے کا امکان ہو وہاں بچنے کی زیادہ تاکید کریں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام مزدور، کسان، عورت اور یتیم کے حقوق کے نسبت زیادہ تاکید فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ فی الایتام، نہج البلاغہ نامہ 47۔ 3، مال کی طرف بڑھنے کی کشش اور کھچاؤ اتنی زیادہ ہے کہ یہ کشش اور مال کی طرف بڑھنا کبھی گناہ ہے اور کبھی حرام کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ 4، بچے بھی مالک بننے کا حق رکھتے ہیں۔ 5، مالکیت یعنی مالک بننے کے اسباب میں سے ایک وراثت ہے۔ 6، یتیم کے مال میں تصرف کرنے کی شرط میں بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے اور ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ اگر یتیم کے مال استعمال کرنے سے اس کے مال میں اضافہ ہو سکتا ہے تو ضرور ایسا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں لا تعلق بن کر ایک طرف بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ 7، یتیموں کے مال میں بیجا تصرف اور ان کے مال میں خرد برد کرنا سختی سے منع ہے۔ 8، یتیم کا مال اسے اس وقت واپس کیا جائے جب وہ فکر، جسم اور اکنامک اعتبار سے بالغ ہوں۔ 9، عہد و پیمان کی پابندی اور وفاداری چاہے کسی سے بھی کیوں نہ ہو ضروری ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ 10، مسئولیت اور ذمہ داری پر توجہ انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ ان العہد کان مسئولا۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ناپو تو پیمانہ پورا کرو اور صحیح ترازو سے تولا کرو،
اسی میں بھلائی ہے اور یہ نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ لفظ قسطاس کے معنی ترازو کے ہیں۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ امام معصوم اسلامی معاشرے میں قسطاس مستقیم کا مصداق ہیں۔ ناپ تول کے مسائل اور معاملے میں لوگوں کے حقوق کی حفاظت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم میں بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور قرآن کی سب سے لمبی آیت کا بھی اس سے تعلق ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورہ کم بیچنے والوں کے لیے مخصوص ہے جس کا نام سورہ مطففین ہے۔ بعض انبیاء جیسے شعیب کی پہلی دعوت ہی یہ تھی کہ کم فروشی نہ کرو، کم نہ بیچا کرو۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، مسلمانوں کے بازار کو ناپ تول میں کمی اور دھوکے و ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے، اور دکاندار کو امین، سچا اور حساب و کتاب کا ماہر ہونا چاہیے۔ اوف الکیل۔ دو، صحیح پیمانے کے ساتھ صحیح ناپ تول عہد و پیمان پورا کرنے کا ایک نمونہ ہے جس کا سابقہ آیت میں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ معاملہ ایک طرح سے عہد و پیمان ہی ہے۔ تین، ترازو اور ناپ تول کا آلہ صحیح و سالم اور کریکٹ ہونا چاہیے۔ چار، ترازو کا دقیق اور صحیح ہونا خیر و برکت کا ذریعہ ہے، جبکہ کم بیچنا خیر و برکت کے زوال اور خاتمے کا سبب ہے۔ پانچ، اللہ کی جانب سے جو احکام آئے ہیں ان کا فلسفہ خود انسان کی خیرخواہی اور اسی کا فائدہ ہے۔ 6، اقتصاد اور اکنامک اعتبار سے مناسب حالت میں ہونا کم فروشی سے حاصل ہونے والی دولت اور مال سے کہیں بہتر ہے۔ صحیح ناپ تول کا فائدہ انسان کو ملتا ہے، اس سے لوگوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، جبکہ کم فروشی اور حساب و کتاب کے صحیح نہ ہونے سے مالی فساد پیدا ہوتا ہے، جس سے گاہکوں کا اعتماد اڑ جاتا ہے۔ خیر و برکت صحیح ناپ تول میں ہی ہے۔ 7، رزق حلال انجام اور عاقبت کی بہتری کا سبب ہوتا ہے۔ کم فروش شخص کو اگرچہ وقتی فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے، لیکن جب لوگوں کو اس کے کرتوتوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس پر اعتماد نہیں کرتے، اور یوں وہ دنیا میں بے وقار ہو جاتا ہے اور عذاب آخرت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو دوستو آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ قتل گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور کسی انسان کو ناحق قتل کرنا گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن قصاص کے لیے قتل کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔